اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت مقدسہ کے اندر ہم نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزماتے ہیں، خوف دے کر، جانی مالی بیماری تکلیف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، پھر جو صبر کرتا ہے اللہ پاک اسے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ آج کی آیت مقدسہ کے اندر بھی اسی طرح کا ایک موضوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز میں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کیسے ہے کہ نماز اور صبر میں اللہ سے مدد کیسے مانگیں گے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، جب کوئی گھر میں بیماری آ جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہم نے گزشتہ آیت کے اندر بات کی تھی کہ بیماری آئے تو ڈاکٹر کی طرف بھی توجہ کرو، لیکن سب سے پہلا اس کا حل یہ ہے کہ صدقہ دیجیے، صدقہ دینے کے بعد استغفار کیجئے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ بیماری دینے والی ذات تیری ہے اور شفا دینے والا بھی تو ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں نا اللہ، اسے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، پھر اسے صبر کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز میں اللہ سے مدد مانگو۔ ایک تو بیماری مصیبت تکلیف میں صبر کرنا سیکھنا چاہیے، اور دوسرا مشکل وقت آئے تو فوراً نماز کی طرف۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پر جب کوئی مشکل وقت آتا نا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور اتنا کامل مکمل یقین تھا کہ جوتے کے تسمے کی ضرورت بھی پڑتی وہ بھی اللہ سے مانگے۔ مانگنا میرا اور آپ کا کام ہے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ اسباب کے تحت دے تب بھی دے سکتا ہے، بغیر اسباب کے دے وہ تب بھی دے سکتا ہے۔ تو 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت، ایک صحابی کے بارے میں مشہور واقعہ کہ گھر میں فاقہ تھا، 2-3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں۔ ہم تو واویلا مچا لیتے ہیں نا، اگر گھر میں کبھی کوئی تنگی طلبی آ جائے، کوئی غربت کا معاملہ آ جائے، کبھی کوئی عورتیں بھی اور مرد بھی، عورتوں کے پاس جا کر اپنے خاوند کا گلہ کر رہی ہیں، میرا خاوند نکما ہے، کماتا نہیں کرتا نہیں، گھر میں بچوں کے لیے کپڑے کوئی نہیں، دال گھی کوئی نہیں، کھانے پینے کا، رو رہی ہے چیخ رہی ہے۔ صبر اور شکر نہیں ہے، تھوڑا کبھی کمی آ گئی نا مرد کی کمائی میں یا گھر کے حالات تو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ جو میری بہن دوسری عورتوں کے ساتھ سامنے جا کر اپنے خاوند کا گلہ کر رہی ہے، بھلا ان عورتوں نے تمہیں کچھ دینا ہے؟ کیوں گناہ اپنے پلے ڈال رہی ہو؟ اللہ سے صبر اور شکر سے مدد مانگو، جس حال میں اللہ رکھے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کا میں عرض کر رہا تھا کہ مشکل وقت ایک صحابی کے گھر میں قحط تھا، تنگی فقیری، یعنی حالات مشکل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھتا ہوں، آپ گھر میں جا کر 2 رکعت، گھر میں آپ وضو کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھو۔ اب شروع ہو گئے، گھر والے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور خاوند جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ واپس آئے، اللہ سے مانگا، پوچھا جی آیا کچھ گھر میں کھانے کو، کوئی اسباب پیدا ہو؟ کہا جی نہیں۔ اچھا، فرمایا جاؤ، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں، پھر پڑھتے ہیں دوبارے۔ آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو گلے پڑ جاتی کہ ایک تو گھر میں کوئی نہیں، تو نے نماز کی، تجھے نفلوں کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن صبر اور شکر والے اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یقین کامل مکمل ہے کہ میرے مانگنے میں کمی، اللہ کے دینے میں کمی کی نہیں۔ پھر گیا، پھر جا کر مانگا، پھر واپس آئے، پوچھا آیا جی کچھ؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر پڑھو۔ تیسری بار گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی غیب سے مدد آئی، گھر میں وہ پتھر کی چکی تھی وہ خود چلنے لگی، اس سے آٹا نکلنا لگ گیا۔ اللہ بغیر اسباب کیسے دیتا ہے؟ یا کوئی اسباب نہیں ہے، اور کبھی اللہ اسباب کے تحت دیتا ہے، اس سے دلوا دے گا، اس سے دلوا دے گا، اس سے دلوا دے گا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب گھر میں کوئی تنگی آ جائے، کوئی حالات ایسے آ جائیں، ایک صبر کرے اور دوسرا شکر کرے اور دوسرا اللہ سے مانگے، فوراً مصلی بچھا کے اللہ کی طرف رجوع کر لے کہ جو اللہ تکلیف دینے والا وہ اللہ تکلیف ختم کرنے والا بھی ہے۔ پتہ چلے کہ حالات ایسے آ رہے ہیں، فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہو جائے، فوراً 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی کوئی نہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان ہی کوئی نہیں، ہم اس طرف آتے ہی نہیں، ہماری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، ہمارا دھیان دنیاوی اسباب پر ہے کہ وہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ نہیں،
کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ پھر بھی کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ایسے دیا کہ جیسے آسمان کی چھت سے گرایا، وہ کیسے؟ وہ ایسے اللہ کر کے دکھاتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو کہتے ہیں نا، اللہ کا لفظی معنی یہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو جس وقت چاہے، جس گھڑی چاہے، جس لمحہ چاہے جو چاہے کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے دستے قدرت کو نہ روک سکے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در پہ سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔